اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 23 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے بھروسہ ہے کہ آپ تمام طلبہ اپنے اسباق کے لیے اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور ان کا اعادہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سبق کی تکرار بھی کریں گے۔ آج تک آپ نے جو پڑھا ہے وہ دراصل استفہام سے متعلق تھا، جس میں بتایا گیا کہ استفہام میں جو ہے حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اور تصور اذا کے مفرد کا نام ہے، جیسے آپ نے کہا تھا کقولک علی مسافر ام خالد، یہاں تک بات چلی تھی۔ اس کے بعد آج گفتگو آگے بڑھتی ہے تعتقد ان السفر حصل من احداہما ولكن تطلب تعیینہ ولذا یجاب بالتعیین فیقال علی مثلا والتصدیق هو ادراک النسبت نحو سافر علی تستفہم عن حصول السفر وعدمہ ولذا یجاب بنعم او لا، والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزۃ ویکون له معادل یذکر بعد فتسمى متصلۃ فتقول فی الاستفہام عن المسند الیہ اانت فعلت ھذا ام یوسف، وعن المسند اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ، وعن المفعول ایایا تقصد ام خالدا، او عن الحال راکبا جئت ام ماشیا، وعن الظرف وغیرہ، او کما قال۔ تو تصور میں جب طلب تصور حمزہ استفہام کے ساتھ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے علی مسافر ام خالد، کیا علی مسافر ہے یا خالد؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کہنے والے کو یہ معلوم ہے، متکلم کو یہ معلوم ہے کہ سفر کسی ایک سے ہوا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کس سے سفر واقع ہوا ہے، علی سے سفر ہوا ہے یا خالد سے۔ تو گویا یہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے کہ سفر ہوا ہے، مگر سفر کس کے ساتھ ہوا ہے، علی کے ساتھ یا خالد کے ساتھ، اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ تو اس کی تعیین آپ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب کہتے تعتقد ہو، آپ کو یہ یقین ہے کہ ان سفر حصل، کہ سفر جو ہے حاصل ہو چکا ہے، من احداہما، ان دونوں میں سے کسی ایک سے، ولیکن تطلب تعیینہ، لیکن آپ اس کی تعیین طلب چاہتے ہیں۔ ولذا یجاب، اسی لیے جواب دینے والا جواب دے گا متعین کر کے، مقرر کر کے۔ متعین کیسے کرے گا؟ اگر علی نے سفر کیا ہے، سفر کا وقوع علی کے ساتھ ہوا ہے، تو جواب دے گا علی مثلا، بس۔ یا علی نے سفر نہ کیا ہے بلکہ خالد نے کیا ہے، تو جواب دینے والا مخاطب آپ سے کہے گا خالد مثلا، فیقال علی مثلا، تو مثلا علی کہا جائے گا جواب میں۔ لیکن یہی معاملہ جب تصور کی طلب کا نہ ہو بلکہ تصدیق کا طلب کا ہو، آپ نے پڑھا کہ حمزہ استفہام جو آتا ہے وہ طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے، طلب تصدیق کے لیے۔ طلب تصور میں تو آپ کو بتا دیا
کہ علی مسافر ام خالد. لیکن جب طلب تصدیق کے لیے ہو تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں طلب تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نسبت تامہ خبریہ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. آپ اس میں شے مفرد کے ادراک کو نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ نسبت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں. ادراک النسبت، نسبت کا پتہ کرنا، پتہ چلانا. جیسے آپ نے کہا سافر علی، سافر علی، کیا علی نے سفر کیا؟ تو تستفہمو، تو آپ یہ کہہ کر جاننا چاہتے ہیں کہ سفر کا حصول ہوا ہے یا سفر کا حصول نہیں ہوا ہے. یہ نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ علی نے سفر کیا ہے یا خالد نے، بلکہ سفر کا وقوع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، دونوں کے درمیان، علی اور سفر کے درمیان نسبت کا وقوع ہوا ہے یا نہیں، یہ آپ جاننا چاہتے ہیں. یہ آپ جاننا چاہتے ہیں. اس لیے اب جواب دینے والا وہ شیء مفرد سے متعین کر کے جواب نہیں دے گا، جیسے علی نہیں کہے گا یا خالد نہیں کہے گا، بلکہ وہ متعین کر کے صرف نعم یا لا سے جواب دے گا. ہلو، ہاں کیا ہوا؟ وہ آپ کہتے ہیں 10 بجے جانے کی بابا کرانا کیا؟ نہیں، ابھی دکان کھلی نہیں ہے، کھلے گی تو میں نے فون کیا تھا، ہم تم کو فون کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا تو کتنے میں کھلے گی؟ اب ایک آدھ گھنٹہ لگے گا ابھی. اچھا تو تب تک آپ جائیے گا ہمارے گھر سے ہیٹ لے کے 1 بجے. دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. ہیٹ بھی نہیں ہے، کیسے جاتے ہیں، اسی لیے فون کیے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ہیڈ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، دیکھتے ہیں. لے کے ہی آئیے گا. ہاں آتے ہیں، دیکھتے ہیں. ٹھیک. کیسے؟ تو سفر کا حصول ہوا ہے یا نہیں؟ تو اب کہتے ہیں وَالتصدیق تصدیق ہو ادراک النسبت. تصدیق کہتے ہیں ادراک نسبت کا نام ہے. ادراک نسبت کا نام ہے، یعنی نسبت تامہ خبریہ کے ادراک کو تصدیق کہتے ہیں. نحو اسافر علی، جیسے کیا علی نے سفر کیا. تستفہمو، تم جاننا چاہتے ہو، ان حصول السفر ہے، اس جملے میں سفر کے حصول کے بارے میں یا عدم حصول کے بارے، عدم ہی یا اس کے عدم حصول کے بارے میں. ولذا یجاب، اسی لیے اب جواب دینے والا مخاطب علی یا خالد سے جواب نہ دے گا، بلکہ یجاب بنعم او لا. یا تو اگر سفر کا وقوع ہو گیا ہوگا تو نعم کہے گا، ہاں واقع ہو گیا ہے، اور اگر وقوع نہ ہوا ہوگا تو لا سے جواب دے گا، لا. اب یہ ہے کہ تصور میں ایک قانون اور ضابطہ بتا رہے ہیں. والمسئول عنہ فی التصور، مسئول عنہ کا مطلب یہ ہوا، یعنی حمزہ استفہام میں جس چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے، جو حمزہ استفہام سے ملا ہوتا ہے، وہ مسند ہو چاہے مسند الیہ ہو یا ان کے متعلقات میں سے جو بھی ہو، وہ بھی ملا ہو، وہ مسئول عنہ کہلاتا ہے. مسئول عنہ میں حمزہ استفہام سے جس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں جو حمزہ استفہام سے ملا ہوگا. والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزہ، تصور میں جو ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ گچھ کرتے ہیں، جانکاری لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ہے نا، تو وہ ملا ہوتا ہے حمزے سے. اب چاہے ملنے والی چیز یا تو مسند ہوگی یا مسند الیہ ہو، یا پھر مسند الیہ نہ ہو، نہ مسند ہو بلکہ ان کے متعلقات ہوں، مسند کے متعلقات ہوں یا مسند الیہ کے متعلقات ہوں، جو بھی ملا ہو وہ اس کو ہم مسئول عنہ کہیں گے. وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہوئی کہ تصور میں مسئول عنہ ہوگا جو حمزے سے ملا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی یکون لہو معادل، اور اسی مسئول عنہ کا ایک دوسرا مقابل ہوگا. دوسرا مقابل ہوگا، اس مقابل کا ذکر کہاں ہوگا؟ یذکرو، جو مذکور ہوگا بعد ام کے بعد. اور اس ام کا نام کیا ہوگا؟ وہ تو سما متصلہ، اس ام کا نام ام متصلہ ہوگا. یعنی ام متصلہ کے بعد اسی مسئول عنہ کا دوسرا مقابل ہوگا جو ام متصلہ کے بعد آئے گا، اور پھر اس کے بعد متصلہ کے بعد آئے گا. تو وہاں پر یوں کہا جائے گا فتقول،
تو اب وہاں پر کہو گے فی الاستفہام، استفہام کے اندر، استفہام میں اس میں پوچھنے کے بارے میں یوں کہو گے کیا، جیسے مسند علیہ کے بارے میں کہہ رہے ہو آپ. اب کبھی مسند بھی ہوگا مسئولاً ہو، کبھی مسند علیہ ہوگا، کبھی اس کا متعلق ہوگا، غرض کے کچھ بھی مسئولاً ہو سکتا ہے. تو جیسے مسند علیہ کے بارے میں آپ سوال کرو، یعنی حمزہ استفہام جو متصلہ ہوتا ہے نا، حمزہ استفہام سے ملے موصولاً ہو کا مقابل ام متصلہ کے بعد مذکور ہوگا. یعنی یہ ضروری ہے کہ حمزہ استفہام کا ایک مقابل ہو جو حمزہ اور ام سے ملے، دونوں موصولاً ہو میں سے کسی ایک کی تعیین کی طلب پر دلالت کرے. جیسے اس مثال میں انہوں نے مسند علیہ کی تعیین کے لیے یوں کہا، انت فعلت ھذا ام یوسف، انت فعلت ھذا ام یوسف ہے نا. تو یہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل کا صدور ہو چکا ہے، مخاطب یا تو یوسف سے ہوا ہے یا مخاطب سے ہوا ہے، ان میں سے کسی ایک سے ہوا ہے. لیکن فاعل کون ہے، وہ تم ہو یا یوسف ہے، آپ کو معلوم نہیں. فعل کا وقوع ہو چکا ہے، مسند کا وقوع ہو چکا ہے، لیکن مسند علیہ کا وقوع کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ کرنے والا کون ہے، فاعل کون ہے. لہذا اب آپ اس کی تعیین چاہتے ہو، آپ اس کی تعیین چاہتے ہو کہ انتا کیا یا یوسف نے کیا. اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ حمزہ سے ملا ہوا ایک موصولاً ہو ہے، حمزہ سے ملا ہوا ایک موصولاً ہو ہے، انت فعلت ھذا ام یوسف، ام کے بعد ایک موصولاً ہو ہے، یوسف ہے نا. حمزہ سے ملا ہوا ایک موصولاً ہو ہے، اور ایک حمزہ سے پہلے جو ہے وہ موصولاً ہو انتا ہے، اسی کا مقابل موصولاً ہو ثانی یوسف ہے جو ام متصلہ کے بعد مذکور ہے. تو یہ تو مسند علیہ کے بارے میں آپ نے سوال کر لیا. اسی طرح اگر آپ کو مسند کے بارے میں استفہام کرنا ہو تو وہاں پر بھی کیا ہوگا، وہاں بھی ایک مقابل ہوگا، موصولاً ہو ہوگا، اس موصولاً ہو کا دوسرا مقابل ہوگا. جیسے راغب انت عن الامر ام راغب فیہ، راغب انت عن الامر ام راغب فیہ، آپ اس معاملے میں مائل ہیں یا اس معاملے سے کیا کرتے ہیں کہ روگردانی کرنے والے ہیں، یعنی اس کی طرف میلان آپ کا ہے یا آپ کا میلان نہیں ہے. تو یہاں پر نہ تو مسند علیہ کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں بلکہ کسی اور چیز کے بارے میں، وہ کیا ہے، وہ مسند کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ مخاطب سے اعراض اور روگردانی پائی گئی ہے یا اس کی دلچسپی پائی گئی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین ہو جائے. لہذا اب جواب دینے والا مخاطب یہ کہے گا کہ روگردانی پائی گئی ہے، مان لیجیے مثال کے طور پر، یا روگردانی نہیں پائی گئی ہے بلکہ دلچسپی پائی گئی ہے، تو وہ دلچسپی سے جواب دے گا. غرض یہ ہے کہ حمزہ استفہام کے ذریعے تصور میں جو ہے کسی ایک چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں نعم یا لا سے یا اس سے جواب دیا جاتا ہے. اور کبھی یہ ہوگا کہ مسند کے بارے میں اور کبھی مسند علیہ کے بارے میں، اب کبھی یہی استفہام مفعول کے استفہام کے بارے میں، جیسے ایایا تقصدو ام خالدن، آپ میرے پاس آئیں گے یا خالد کے پاس. اب ایایا میں ایایا مفعول بہی ہے اور خالدن بھی مفعول بہی ہے. ایایا جو ہے ایک موصولاً ہو ہے، ام کے بعد دوسرا موصولاً ہو ہے خالدن. اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ آ رہے ہیں، آنا بھی پایا گیا ہے نا، مسند معلوم ہے، مسند تو معلوم ہے، لیکن اور مسند علیہ بھی معلوم ہے کہ آنے والا آئیں گے آپ، تو آپ میرے پاس آئیں گے یا خالد کے پاس. تو آنے والا بھی معلوم اور آنا بھی معلوم، لیکن جہاں آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ تعیین طلب کرتے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت وہابیہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج 25 جولائی 2020 کی تاریخ میں
آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی لوگ موجود ہوں گے، کتابیں ساتھ ہوں گی، تکرار کا اہتمام کرتے ہوں گے، سبق کا اعادہ بھی کر رہے ہوں گے، عبارت خوانی بھی کر رہے ہوں گے۔ اب آج آپ اپنے سبق کے ترجمے مطالب اور مالہ مالہ پر غور سے دھیان دے کر سماعت کریں گے۔ کل تک آپ نے پڑھا تھا کہ حمزہ طلب تصور طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اور تصور میں جو ہے جہاں پر حمزہ طلب تصور کے لیے آتا ہے وہاں پر حمزے سے ملا ہوا اس کا ایک معادل اور مقابل مذکور ہوتا ہے جو موصول عنہ ہوتا ہے، اور وہ ام کے بعد جو ام میں متصلہ ہے اس کے بعد مذکور ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ موصول عنہ تصور میں دو ہوتا ہے، ایک وہ جو حمزے سے ملا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو ام میں متصلہ کے بعد موصول عنہ آتا ہے۔ دو موصول عنہ ہوتا ہے۔ اب یہ موصول عنہ کبھی مسند لہ ہوگا، یہ موصول عنہ کبھی مسند ہوگا، یہی موصول عنہ کبھی جناب کیا کہتے ہیں کہ مفعول ہوگا، یہی موصول عنہ کبھی حال ہوگا، یہی موصول عنہ کبھی ظرف ہوگا، مقام ہوگا، مکان ہوگا، ہے نا۔ تو یہ کیفیت رہا کرے گی کہ اس میں حال، مکان اور اس کے بعد مسند، مسند الیہ، مفعول بہ، سبھی کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس میں مقابل بھی ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ایک موصول عنہ وہ ہوگا جو حمزے سے ملا ہوگا، دوسرا وہ جو ام متصلہ کے بعد اسی میں آئے گا۔ اب دونوں میں سے ایک کی تعیین کر کے جواب دیا جائے گا۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی والموصول عنہ فی التصور ما یلی الحمزۃ، موصول عنہ تصور میں وہ ہوگا جو ملا ہوگا حمزے سے، ویکون لہ معادل، اس کا ایک مقابل ہوگا، یذکر بعد ام متصلہ، جس کا ذکر جو ہے ام متصلہ کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ یوں کہیے گا، کیا کہیں گے؟ فَتَقُولُ فِي الْاِسْتِفْهَامِ عَنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، چنانچہ آپ مسند لہ کے بارے میں استفہام کرتے ہوئے، طلب علم کرتے ہوئے، جانکاری لیتے ہوئے یوں کہو گے انت فعلت ھذا ام یوسف۔ اب انت میں دیکھ رہے ہیں کہ انت فعلت ہے، حمزہ استفہام ہے، آپ نے کیا یہ کام یا یوسف نے کیا؟ یہ معلوم ہے کہ کام ہوا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ فاعل بھی ہے، لیکن کون ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ تو اب جو ہے اگر کیا ہوگا تو وہی جیسا اس نے کیا ہوگا ویسے جواب دے گا، انت فعلت ھذا۔ تو یہاں پر حمزہ سے ملا ہوا ایک موصول عنہ انت ہے، جس کا مقابل موصول عنہ ثانی بھی ہے یہاں پر، اور وہ کون ہے؟ یوسف ہے۔ وہ کس کے بعد ہے؟ جو ام متصلہ کے بعد ہے۔ اسی طرح مسند کے بارے میں استفہام یوں کریے آپ، اسی طرح مسند کے وعن المسند، اور کبھی آپ استفہام مسند کے بارے میں کریں گے، جیسے اراغب انت عن الامر ام راغب فی۔ الرغبت تو ان کے معنی آتے ہیں گریز کرنا، بھاگنا، اور الرغب فی کے معنی آتے ہیں دلچسپی دکھانا۔ تو دونوں فعل ہیں یہاں پر، ایک تو بھاگنا، دوسرے دلچسپی دکھانا۔ پہلے میں بھاگنا ہے، دوسرے میں دلچسپی دکھانا ہے، یہ دونوں موصول عنہ ہے۔ کہ یہ یہاں پر فاعل اور مسند لہ نہیں ہے موصول عنہ، بلکہ یہاں پر فعل ہے، یعنی رغبت کرنا اور رغبت نہ کرنا، مائل ہونا اور مائل نہ ہونا، یہ دو چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ موصول عنہ انتو ہے، جس کا مقابل موصول عنہ ثانی یوسف ہے، جو ہم میں متصل کے بعد مذکور ہے۔ اب استفہام کر رہا راغب انت عن الامر راغب فیہ، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ بھئی مخاطب سے ہے نا رغبت پائی گئی ہے یا اس کی بے رخی پائی گئی ہے، دلچسپی پائی گئی ہے یا روگردانی پائی گئی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی تعین ہو جائے۔ اب لہٰذا اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا مان لیجئے روگردانی پائی گئی ہے،
یہ کہا جائے جواب ہو جائے گا. تو یہ مسند کے بارے میں ہو گیا. اس سے پہلے مسند لہ کے بارے میں ہوا تھا. اس کے بعد وعن المفعول ہے نا، مفعول کے بارے میں بھی سوال اور استفہام ہو سکتا ہے. جیسے ایایا تقصدو خالدن ام خالدن، کیا آپ میرے ہاں آئیں گے یا خالد کے ہاں آئیں گے؟ ایایا تقصدو ام خالدن، کیا آپ میرے یہاں آئیں گے یا خالد کے ہاں آئیں گے؟ تو یہاں پر آنا معلوم ہے، آنے والا بھی معلوم ہے. آنا معلوم ہے یعنی مسند بھی معلوم ہے، آنے والا بھی معلوم ہے یعنی مسند لہ بھی معلوم ہے. لیکن آیا کس کے ہاں جا رہا ہے، آیا میرے ہاں یا خالد کے ہاں، یہ مفعول بھی معلوم نہیں ہے. تو اس کے بارے میں استفہام ہو رہا ہے. تو اب متعین کر کے بتائے گا، ہے نا. یعنی آپ مفعول کی تعین چاہتے ہیں کہ مخاطب آپ کے پاس آ رہا ہے یا خالد کے پاس. تو یہ ہو گیا، اب تعین کر کے جواب دیا جائے گا. تو یہ تو مفعول کے بارے میں ہو گیا. اسی طرح او عن الحال، حال کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے. حال کے بارے میں، حالت اور کیفیت کے بارے میں بھی سوال اور استفہام ہوتا ہے. جیسے راکبن جیتا ام ماشین، راکبن جیتا ام ماشین، کیا آپ سوار ہو کر آئے یا چل کر آئے؟ آپ سوار ہو کر آئے یا چل کر آئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سب کچھ معلوم ہے پہلے سے. آنا معلوم، آنے والا معلوم، جہاں آئے وہاں معلوم. لیکن یہ نہیں معلوم کہ حالت کس حالت میں آئے. چل کر، پیدل آئے، سائیکل سے آئے، سوار ہو کے آئے، گھوڑے پہ آئے، ہاتھی پر آئے. تو اب یہ سوال آپ ایسے مخاطب سے کر رہے ہیں جس کے آنے کا آپ کو علم تو ہے، لیکن اس کی آمد کی حالت کی تعین آپ کو نہیں ہے کہ آیا وہ سوار ہو کر آیا یا پیدل آیا. تو اب جواب دینے والا آپ کو جواب دے گا راکبن، مثلا راکبن. تو طلب تصور میں یہی تو شے مفرد ہے کہ آپ نے شے مفرد سے اس کا جواب دیا. تو کل ملا کر ابھی تک آپ نے کیا پڑھا کہ جب حمزہ استفہام تصور میں، طلب تصور میں ہوتا ہے تو وہاں پر ایک حمزہ ہوتا ہے، حمزہ کے سے ملا ہوا ایک مقابل ہوتا ہے جس کو مسئولن ہو کہتے ہیں، اور اس کے مقابل جو ہے ایک کیا کہتے ہیں مسئولن ہو ثانی ہوتا ہے. اب چاہے وہ مسئولن ہو، چاہے وہ حال ہو، چاہے ذوالحال ہو، چاہے وہ ظرف ہو یا مکان ہو، مفعول بہی ہو یا مسند ہو یا مسند لہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی کے بارے میں اب دیکھیے. اب جب سوال کیا راکبن جیتا ماشین، کیا آپ سوار ہو کر آئے یا چل کر آئے، تو جواب دینے والا کیا کہے گا؟ مثلا اگر پیدل آیا ہوگا تو کہے گا ماشین، اور اگر حال میں سوار ہو کے آیا ہوگا تو کہے گا راکبن. یہ جواب ہوگا. ٹھیک اسی طرح وعن الظرف، استفہام جو حمزہ استفہام کے ذریعے ہوتا ہے وہ ظرف کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے. یعنی چاہے ظرف مکان یا ظرف زمان. عن الظرف یعنی وقت کے بارے میں. جیسے آپ یوں کہو کہ یوم الخمیس قدمتا ام یوم الجمعۃ، یہ ظرف کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ یوم الخمیس ہے، اور یوم الخمیس یہ ایک مسئولن ہو ہے، اور اس کے بعد ام یوم الجمعہ یہ دوسرا مسئولن ہو ہے. یہ ام کے بعد آیا ہے یوم الجمعہ جو مقابل ہے یوم الخمیس کے، جو مسئول اول ہے. تو یہ مثال اس مقام و محل کی ہے. یوم الخمیس قدمتا ام یوم الجمعہ، یہ مثال اس جگہ کی ہے جہاں مخاطب کی آمد تو معلوم ہے لیکن آمد کا وقت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے. آمد کا وقت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے. لہذا اب یہ سوال تعین وقت کے ساتھ متعلق ہوا کہ آیا وہ جمعرات کو آیا یا جمعہ کے دن آیا. یوم الخمیس قدمتا ام یوم الجمعہ، یہ تعین کرنا ہے. تو کبھی مسند کی تعین
کبھی مسند لہ کی تعین طلب کرتے ہیں، کبھی جناب والا مفعول کی تعین طلب کرتے ہیں، کبھی حال کی تعین طلب کرتے ہیں، کبھی جناب والا ظرف کی تعین طلب کرتے ہیں۔ یہ جو یوم الخمیس قدیم تھا ام یوم الجمعہ کہا جا رہا ہے، یہ ظرف کی تعین طلب کی جا رہی ہے کہ جمعرات کے دن آئے یا جمعہ کے دن آئے۔ اب مخاطب بتائے گا جس دن بھی آیا ہوگا، مان لیجیے جمعہ کو آیا ہے تو کہہ دے گا یوم الجمعہ، جمعہ کو آئے ہیں۔ یہاں تک بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن اب یہاں سے بحث آگے بڑھے گی۔ اب وہ یہ ہے کہ وَهَكَذَا قَدْ لَا يُذْكَرُ الْمُعَادِلُ، اسی طرح کبھی کبھی معادل کا ذکر نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی معادل کا ذکر نہیں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی معادل کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ طلب تصور کے لیے جب حمزہ آتا ہے تو طلب تصور میں اصول و ضابطہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک مسئول عنہ ہوتا ہے جو حمزہ سے ملا ہوتا ہے، اور اسی مسئول عنہ کا ایک مقابل آتا ہے جو ام متصلہ کے بعد آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ضابطہ ہے، تو اسی کو معادل کہتے ہیں، اسی کو مقابل کہتے ہیں۔ لیکن اب مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی خلاف قیاس یا خلاف ضابطہ ایسا بھی ہوگا کہ وہاں پر ہے نا معادل مذکور نہ ہوگا۔ معادل کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جو مسئول عنہ ثانی ہے اس کا ذکر وہاں نہیں پایا جائے گا، اس کا ذکر نہیں پایا جائے گا۔ یعنی فرض کو پھر اس کو سمجھیں، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ حمزہ سے ملے ہوئے مسئول عنہ کے مقابل کا لفظ ذکر نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ذکر نہیں ہوگا تو مثلا آپ نے کہا یوم الخمیس قدیم تھا، کیا آپ جمعرات کو آئے؟ تو اب وہاں پر ام یوم الجمعہ محذوف ہو جائے گا، وہاں نہیں رہے گا، اس کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا بالکل ہی ذکر نہ کیا جائے؟ کہا نہیں صاحب، ذکر کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ترک کرنا نہیں مراد ہے، یہاں پر ترک کرنا مراد نہیں ہے۔ ذکر نہ کرنے کا مطلب محض حذف کرنا ہوگا، یعنی لفظاً حذف ہو جائے گا لیکن تقدیراً وہاں مراد ہوگا۔ لہذا ایسی صورت میں جب وہاں تقدیراً مراد ہوگا تو ایسی صورت میں مسند الیہ کے استفہام کے لیے مقابل حذف کر کے یوں کہا جائے گا، جیسے آپ نے اس سے پہلے مثال پڑھی ہے انت فعلت ھذا ام یوسف میں، تو اب وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ یوں کیا جائے گا انت فعلت ھذا، بس۔ کیا آپ نے ایسا کیا؟ اب مسند کے بارے میں کیسے کہیں گے؟ اراغب انت عن الامر، اتنا ہی کیا جائے گا، ام راغب فینا کہا جائے گا۔ اس طرح مفعول کے بارے میں آپ کہیں گے ایایا تقصدو، ایایا تقصدو۔ حال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اراکبن جیتا، ام ماشین نہیں کہا جائے گا۔ ظرف کے بارے میں یوں کہو گے آپ یوم الخمیس قدیم تھا، لیکن ام یوم الجمعہ نہیں کہا جائے گا۔ تو ان تمام مثالوں میں مقابل لفظاً مذکور نہیں ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، پھر یہ بحث آگے بڑھے گی انشاءاللہ آنے والے سبق میں۔